السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج دارالعلوم منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم جماعت رابعہ کی کتاب ہدایت الحکمت کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ صاحب ہدایت الحکمت علامہ اثیر الدین مفضل ابن عمر ابن مفضل ابہری سمرقندی ہیں۔ ان کا وصال 663 ہجری میں ہوا۔ یہ علوم عقلیہ، منطق ہے، فلسفہ ہے، طبعیات ہے، فلکیات وغیرہ میں نہایت ہی مہارت رکھتے تھے۔ صاحب کتاب کے حالات زندگی اگرچہ سوانح کی کتابوں میں نہیں ملتے، لیکن ان کی چند کتابیں ایسی ہیں جن کا تذکرہ کچھ علماء نے کیا ہے، جیسے خیر الدین زرکلی نے الاعلام میں تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا اور آپ کی کتابیں لکھی اور کہا کہ ہدایت الحکمت، ایساغوجی، تنزیل الافکار فی تعدیل الاسرار، جامع الدقائق فی کشف الحقائق، الزیج الشامل، الزیج الاختیاری، درایات الافلاک، اس طرح یہ کتابیں آپ کی موجود ہیں۔ ان کتابوں میں سے ہدایت الحکمت اور ایساغوجی یہ درس نظامی میں بھی داخل ہے۔ ایساغوجی یہ فن منطق میں ہے۔ ایساغوجی ایک یونانی زبان کا لفظ ہے جس سے کلیات خمس مراد لی جاتی ہیں۔ ہدایت الحکمت ہمارے زیر نظر ہے۔ یہ فلسفہ میں طبعیات، عنصریات، فلکیات و الہیات پر مشتمل ہے۔ اس کتاب کو پڑھنے سے فلاسفہ کے اجمالی نظریات ہم کو معلوم ہو جاتے ہیں۔ اس کی بے شمار شروحات ہیں۔ صاحب کتاب نے یہ کتاب لکھی فلسفے میں۔ ہم آپ حضرات کے سامنے فلسفے سے متعلق کچھ تذکرہ کرنا چاہتے ہیں۔ یاد رہے، فلسفہ یا حکمت کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے؟ تو یاد رہے، فلسفہ اور حکمت کہتے ہیں انسان اپنی طاقت کے مطابق بقدر طاقت انسانی موجودات واقعیہ کے احوال واقعیہ کو جانے، اسی جاننے کا نام حکمت ہے۔ موجودات واقعیہ، کائنات کے اندر بے شمار چیزیں موجود ہیں، نباتات ہیں، حیوانات ہیں، جمادات ہیں، کوئی کسی بھی قسم کا کوئی بھی موجود ہو،
اس کی حالت واقعی کو جاننا، یہ علم حکمت ہے۔ کسی چیز کو ہم نے دیکھا، اس کا نام کیا ہے، اس کا رخ کیا ہے، اس کی شکل و صورت کیا ہے، ہیئت کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، انہی سارے احوال واقعی کو جاننا یہ حکمت ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے یہ علم حضرت آدم علیہ السلام کو دیا، وعلم آدم الاسماء کلہا۔ کسی بھی علم، ہر علم کی طرح یہ علم بھی پہلے مدون نہیں تھا، اس کی تدوین میں اہل یونان نے پہل کی، اس لیے اہل یونان کو اس کا موجد کہا جاتا ہے، اور اس فلسفے کو فلسفہ یونانی اسی لیے کہا جاتا ہے، یونان کی جانب منسوب کر کے۔ اس فلسفے کے چند ادوار ہیں۔ ایک وہ دور جہاں سے یہ فلسفہ شروع ہوتا ہے، اس کی ایجاد ہوتی ہے، وہ دور اول کہلاتا ہے۔ یونانی فلسفہ کا بانی طالیس ملیقی 640 عیسوی میں ان کا وصال ہے۔ حکمت کے اساطین، ماہرین، ابتدائی موجدین میں سقراط، افلاطون، ارسطو جیسے حضرات کا شمار ہے۔ ارسطو وہ فلسفی ہے جس نے علم منطق اسکندر رومی کے حکم سے فلسفہ سے الگ کر کے تدوین کیا۔ اسی وجہ سے ارسطو کو معلم اول کہا جاتا ہے۔ ارسطو کے بعد یونان میں عرصہ تک فلسفہ کا عروج رہا اور بہت سے فلاسفہ پیدا ہوئے۔ جب یونانی حکومت متزلزل ہوئی، رومی یونان پر غالب آ گئے، تو ایسے وقت میں فلسفہ یونانی کو سیکھنے پر پابندی عائد ہو گئی، کیونکہ لوگ اس کی وجہ سے مسیحی ہو گئے، دین مسیحی قبول کر لیا، اس لیے شرعاً فلسفہ پر پابندی عائد ہو گئی۔ شاہ قسطنطین نے تمام یونانی کتابیں جمع کر کے ایک بڑے کمرے میں مقفل کر دیا، انہیں بند کر ڈالا۔ یہ فلسفے کا پہلا دور تھا، جب فلسفہ ایجاد کے بعد اس پر پابندی عائد ہوئی۔ اور اس کا دوسرا دور اس کے بعد شروع ہوتا ہے، جب اس پر پابندی عائد رہی تھی تو بعد میں جب اسلام کا عروج ہوا اور مسلمانوں نے قرآن و حدیث کے علاوہ دیگر علوم کی طرف توجہ دی، تو جس طرح سے اصول تفسیر، اصول حدیث، اصول فقہ، صرف و معانی، بیان، بدیع، عروض و قوافی، دیگر علوم کو
انہوں نے تکمیل آشنا کیا، اسی طرح سے انہوں نے معقولات میں بھی خاص دلچسپی لی۔ ان میں خالد ابن یزید ابن معاویہ ہیں، جنہوں نے علوم فلسفہ یونانی زبان سے عربی میں منتقل کیے۔ بنی عباس کے دور خلافت میں اس کی ترقی شروع ہوئی۔ مامون نے بھرپور اس پر توجہ صرف کی اور فلسفہ کو بام عروج تک پہنچایا۔ اس کے لیے انہوں نے یہ کوشش کی مامون نے ایک بار قیصر روم کے پاس لکھا کہ فلسفہ کی ساری کتابیں میرے پاس بھیج دی جائیں۔ قیصر نے کتابوں کو تلاش کروایا تو ایک خانقاہ نشین راہب نے بتایا کہ فلاں مقام پر ایک مقفل مکان میں کتابیں بند ہیں۔ راہب نے جب پتہ بتایا تو شاہ قسطنطین نے معاف کرنا قیصر روم نے راہب سے اس کے بارے میں دریافت کیا کیا مسلمانوں کو یہ فلسفے کی کتابیں دی جائیں یا نہ دی جائیں، اس کے بارے میں رائے لی۔ تو راہب نے کہا کہ ضرور دی جائیں، کیونکہ یہ فلسفہ جس مذہب اور جس دین کے اندر داخل ہو گیا، جہاں پر بھی اس نے قدم رکھے ہیں، جس مذہب میں یہ پہنچا، اس کی بنیادیں اس نے ہلائی ہیں۔ لہذا مقفل خزانہ کھولا گیا، اس میں بے شمار یونانی فلسفہ کی کتابیں تھیں اور وہ سب مامون کے پاس بھیج دی گئیں۔ مامون نے ان ساری کتابوں کا ٹرانسلیشن، ترجمہ کرایا۔ کتنی دلچسپی لی، اس بات کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ ترجمہ کرنے والوں کو اتنا انعام دیا جاتا تھا، ترجمہ کرنے والے کو مترجم کتاب سے تول کر سونا دیتا تھا۔ مامون کی اس قدردانی نے اس انحطاط پذیر بلکہ قدیم و بوسیدہ فلسفہ کو پھر سے شباب بخش دیا۔ یہاں تک فلسفے کا دوسرا دور تھا کہ جب مسلمانوں نے اس کے انحطاط کے بعد اس کو ترقی دی۔ پھر اس کا تیسرا دور شروع ہوتا ہے۔ تیسرا دور یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ جب مترجمین نے اس کا ترجمہ کیا تو ترجمے کے دوران بہت سارے مسائل میں آپس میں اختلاف قائم ہوا۔ خلیفہ منصور بن نوح سامانی نے عظیم فلسفی فارابی سے ان کتب علوم کی تلخیص و تہذیب کی فرمائش کی۔ فارابی نے ان کتابوں کو سامنے رکھ کر ایک نئی کتاب تعلیم ثانی ترتیب دی۔ تعلیم ثانی ترتیب دینے کی وجہ سے فارابی کو معلم ثانی کہا جاتا ہے۔ فارابی مسلمانوں میں سب سے بڑا فلسفی گزرا ہے۔ پھر سلطان مسعود کے زمانے میں ایک بار کتب خانہ میں آگ لگ گئی، جس میں بے شمار کتابیں جل گئیں۔ ان جلنے والی کتابوں میں تعلیم ثانی جو فارابی نے تلخیص کی تھی
وہ کتاب بھی جل گئی۔ اب شیخ ابو علی سینا نے شفا لکھی، جو آج منطق و فلسفہ میں سب سے بڑے درجے کی کتاب مانی جاتی ہے۔ شیخ ابو علی سینا بہت ذہین شخص تھے، جو کتاب بھی ایک بار پڑھ لیتے تھے حرف و حرف انہیں زبانی یاد ہو جاتی تھی۔ ان کی شفا تعلیم ثانی کا خلاصہ ہے، فارابی کی جو کتاب تعلیم ثانی تھی اس کا خلاصہ ہے۔ اس لیے شیخ ابو علی سینا کو معلم ثالث کہا گیا۔ اس فلسفے کا تیسرا دور یہاں پر ختم ہوتا ہے کہ جب شیخ ابو علی سینا نے شفا لکھی، اس کے بعد مامون جیسے خلیفہ حضرات کا دور خلافت جب ختم ہو جاتا ہے، مسلمانوں کی حکومتیں متزلزل ہو جاتی ہیں، فلسفہ نہایت انحطاط پذیر، متزلزل اور بے نام ہو جاتا ہے، بلکہ مسلمانوں کی دلچسپیاں ختم ہو گئیں فلسفے سے۔ یہ فلسفہ، یہ حکمت اب مسلمانوں سے منتقل ہو کر اہل مغرب میں پہنچ گئی۔ اہل مغرب نے ان علوم کو خوب ترقی دی۔ فلسفہ قدیمہ کے اندر انہوں نے تحقیقات کی، ریسرچ کی، اس کی بہت ساری باتوں کو صحیح ٹھہرایا اور بہت ساری باتوں کو اپنی تحقیقات کے مطابق غلط ٹھہرایا۔ جس فلسفے کا نام انہوں نے فلسفہ جدیدہ یا سائنس رکھا۔ تو آپ کے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ علم فلسفہ یعنی حکمت، سائنس، ان تمام کے موجدین مسلمان ہیں، لیکن مسلمانوں کے اندر کمزوریاں پیدا ہوئیں جس کی وجہ سے یہ علوم دوسروں تک منتقل ہو گئے۔ اس لیے ہم کو یہ سمجھنا چاہیے، یقین کرنا چاہیے کہ ان علوم، چاہے وہ فلسفہ دور حاضر کی جدید سائنس ہو، کوئی بھی ٹیکنالوجی ہو، ان تمام کے موجدین مسلمان رہے ہیں۔ آج علم حکمت اہل مغرب میں انتہائی عروج و کمال کی منزلیں طے کر رہا ہے، اور ہمارے یہاں اپنی غریبی، مفلسی، ناقدری کا رونا رو رہا ہے۔ اگر تاریخ کو دیکھیں گے، بڑے بڑے فلسفی، سائنسداں جن کی کتابوں سے اہل مغرب نے سائنس اور ٹیکنالوجی جیسی اصولی باتیں اخذ کی ہیں، وہ مسلمان ہی ہیں۔ اب ہم فلسفے کی کچھ شرعی حیثیت بیان کر دیتے ہیں۔ یہ فلسفہ جو ہمارے سامنے کتاب ہے ہدایت الحکمت، یا اس علم، یہ کتاب ہی نہیں، مطلقاً فلسفہ چاہے وہ کوئی بھی کتاب ہو، علم فلسفہ، حکمت کے مسائل پر اگر ہم غور کریں تو تین طرح کے مسائل ہوتے ہیں۔ کچھ مسائل ایسے بھی ہیں جو شریعت سے متصادم ہیں، مخالف ہیں، اور کچھ مسائل ایسے بھی ہیں جو شریعت سے موافقت رکھتے ہیں، اور کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جو نہ موافق ہیں نہ مخالف ہیں۔ تین طرح کے مسائل سامنے آتے ہیں کتاب پڑھانے کے دوران۔ وہ مسائل جو شریعت سے متصادم ہیں، ان کا تصادم کس بنا پر ہے؟
شریعت میں اس کی حقیقت کیا ہے، انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے سامنے بتدریج رکھتے چلے جائیں گے۔ فلسفہ اگر غور کیا جائے تو فلسفے کی پڑھنے سے ہمیں بہت ساری ذہنی فکری قوتیں حاصل ہوتی ہے۔ فلسفہ کے پڑھنے پر بہت سارے لوگوں نے پابندیاں بھی عائد کی ہیں، ممانعات بھی پیش کی ہے، لیکن باشعور آدمی کو فلسفہ پڑھنا چاہیے۔ ایسے آدمی کو فلسفہ پڑھنا چاہیے جس کے اندر چند باتیں موجود ہوں: انہماک، فلسفہ میں مشغول ہونا پڑھنے پڑھانے والے کے نور قلب کو منطفی نہ کرے، وہ مضبوط عقیدہ شخص ہو۔ معلم عقائد اسلام میں بروجہ کمال واقف و ماہر ہو، اس بات حق اور ابطال باطل پر بعونہ تعالی قادر ہو، اسی طریقے سے اپنی اس قدر طاقت رکھتا ہو، قدرت رکھتا ہو کہ ہر سبق کے باطل مقام پر استعمال باطل مقام کو باطل کر دے اور حق کو حق ثابت کر دے۔ پڑھنے والا بھی ذہن سلیم، طبیعت مستقیم کا مالک ہو۔ علم فلسفہ کی اگر تعریف کی جائے تو ہم انہی لفظوں میں کریں گے جس کو ہم نے پہلے بیان کیا تھا کہ فلسفہ یا حکمت نام ہے بقدر طاقت انسانی موجودات واقعیہ کے احوال واقعیہ کی جاننے کا۔ اس کا موضوع موجودات واقعیہ کے احوال ہیں۔ اس کی غرض اپنے نفس کی قوت نظری اور قوت عملی کی تکمیل ہے۔ فلسفہ دو طرح کا ہوتا ہے، فلسفے کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک فلسفہ نظری ہوتا ہے، ایک فلسفہ عملی ہوتا ہے۔ فلسفہ نظری ایسے امور کے احوال کے جاننے کا نام ہے جن کا وجود ہماری قدرت و اختیار میں نہیں، جیسے باری تعالی، اس کی صفات اور آسمان و زمین وغیرہ سے متعلق علم، کہ باری تعالی کا وجود، اس کی صفات کا وجود، آسمانوں کا وجود ہمارے قدرت و اختیار میں نہیں۔ اب باری تعالیٰ کے احوال جاننا، اس کی صفات جاننا، آسمان کے احوال جاننا، یہ فلسفہ نظری کہلائے گا۔ فلسفہ عملی ایسے امور کے احوال کا علم جن کا وجود ہماری قدرت و اختیار میں ہے، جیسے ہمارے سامنے بہت ساری چیزیں ہوتی ہے، عدل ہے، اس کا اچھا ہونا، ظلم کے برے ہونے کا علم، کون سا کام کون کیسے کر رہا ہے، اس کی خوبی اور برائی کو جاننا، یہ سب ہمارے قدرت و اختیار میں ہے۔ اس کو فلسفہ عملی کہا جاتا ہے۔ فلسفہ نظری کی تین قسمیں ہیں: الہی، ریاضی، طبعی۔ الہی ایسے امور سے متعلق علم نظری جو اپنے وجود ذہنی اور خارجی دونوں میں مادے کا محتاج نہ ہو، جیسے معبود برحق، اس کی صفتوں اور وجود و امکان وغیرہ سے متعلق علم، کہ نہ وجود ذہنی اور نہ وجود خارجی دونوں میں مادے کا محتاج نہیں۔ ریاضی ایسے امور سے متعلق علم نظری
جو اپنے وجود خارجی میں مادے کے محتاج ہوں اور وجود ذہنی میں مادے کے محتاج نہ ہوں، جیسے مثلث ہونا، مربع ہونا وغیرہ۔ اور فلسفہ طبعی ایسے امور سے متعلق علم نظری ہے جو اپنے وجود خارجی اور وجود ذہنی دونوں میں مادے کے محتاج ہوں، جیسے انسان، حیوان، نباتات، جمادات۔ یہ ہمارے نفس الامر اور خارج میں جب یہ پائے جاتے ہیں، ان کے بارے میں ہم جاننا چاہتے ہیں، تب بھی یہ مادے کے محتاج، اور ذہن و فکر میں جب جائے تب بھی مادے کے ساتھ۔ فلسفہ عملی کی بھی 3 قسمیں ہیں: تہذیب اخلاق، تدبیر منزل، سیاست مدنیہ۔ تہذیب اخلاق وہ علم عملی ہے جو کسی ایک شخص کی مصلحتوں سے متعلق ہو، جیسے یہ علم کہ سچ بولنا اچھا ہے، جھوٹ بولنا برا ہے، یہ تہذیب اخلاق میں آئے گا۔ تدبیر منزل وہ علم عملی ہے جو کسی خاندان کی مصلحتوں سے متعلق ہو، جیسے اولاد کی تربیت، ماں باپ کی خدمت، رشتہ داروں کے حقوق کی رعایت۔ سیاست مدنیہ وہ علم عملی ہے جو کسی شہر یا ملک کی مصلحتوں سے متعلق ہو، جیسے اس بات کا علم کہ عدل اچھا ہوتا ہے، ظلم قبیح ہوتا ہے، اور یہ عدل کا اچھا ہونا، ظلم کا قبیح ہونا صرف ایک شخص سے متعلق نہیں بلکہ پوری شہر، پورے ملک کے لوگوں سے متعلق ہے۔ علم ریاضی مفید نہایت مفید ہے، مگر اب وہ مستقل فن کی حیثیت سے ممتاز ہو چکا ہے۔ اس بنا پر فلسفے کی کتاب سے علم ریاضی کو الگ کر دیا جائے، لوگوں نے الگ کر کے اسے بیان کیا کیونکہ مستقل اس کی حیثیت ہے۔ فلسفہ عملی ہمارے قرآن نے، احادیث نے مکمل دستور عمل پیش کر دیا، ایک جامع اور مکمل دستور عمل پیش کیا۔ تو اب نظام اسلام کے بعد، اسلام کی آمد کے بعد تعلیم فلاسفہ کی حاجت نہ رہی، اس لیے فلسفہ عملی اپنی 3 قسموں کے ساتھ ہمارے علماء نے اس کو الگ کر دیا۔ ہاں، منطق، کیونکہ وہ حصول علم کا ایک آلہ و ذریعہ ہے، ایسے علم طبعی، علم الہی، لیکن منطق کو بھی ایک مستقل ایک فن قرار دے کر اس کو الگ کر دیا ہے۔ اب بچے طبیعی اور الہی۔ کتاب کی قسم اول منطق جو ہے وہ جب مستقل الگ ہو گئی تو اب فلسفے میں صرف طبیعی اور الہی رہ گئے۔ اسی وجہ سے صاحب کتاب نے اپنی کتاب کو جب شروع فرمایا تو کہا القسم الثانی فی الطبعیات، اور پھر اس کے بعد میں الہیات کو بعد میں ذکر کیا ہے۔ یہاں سے ایک شبہہ ختم ہو جاتا ہے۔ طالب علم کو کتاب پڑھنے کے دوران جب شروع کتاب ہوتی ہے تو یہ شبہ ہوتا ہے، مصنف نے القسم الثانی کہا تو قسم الاول کہاں گئی؟ قسم الاول کا تو بیان ہی نہیں ہے، تو یہ قسم ثانی کے لیے تو اول بھی چاہیے۔ شبہ ٹھیک ہے، لیکن جواب بھی آپ کے سامنے آ گیا، کیونکہ قسم اول جو ہے منطق ہے اور وہ مستقل الگ ہے، ایک الگ فن ہو گیا وہ، اس لیے مصنف اور فلسفے کے مصنفین اور صاحب کتاب یعنی صاحب ہدایت الحکمت نے بھی اس کو الگ فن ہونے کی وجہ سے وہ قسم اول الگ ہی ہے،
اور فلسفے میں سے دو قسمیں ہیں، اس لیے مصنف نے القسم الثانی فی الطبعیات سے کتاب کو شروع کیا۔ آج ہم اپنی گفتگو یہاں پر ختم کرتے ہیں۔ آئندہ سبق میں انشاءاللہ تعالی کتاب کا سبق پڑھتے ہیں، کتاب کی پہلی فصل پڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ رب العزت ہم اور آپ کو، ہمارے قلوب و ذہن کو نور علم سے روشن فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وإلی اللقاء انشاءاللہ تعالی۔